الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ساریاں تعریفاں دے لائق میرا اللہ ہے، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، ساری جہان ساری کائنات کا اللہ خالق اور مالک ہے۔ کروڑا درود اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہوتے جنہاں دے صدقے اور طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے ہی اللہ تعالیٰ نے اس عظم کائنات کو سجایا۔ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ سونی محفل میلاد پاک ہے، اور میلاد پاک دی محفل دے اندر آمنا باہنا سونے محبوب کی تعریف سننا، یہ ایمان والے جڑے ہیں انہاں کا دل خوش ہوتا ہے، عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے ہیں۔ اور صرف اس کے اندر مسلمان شامل نہیں بلکہ غیر مذہب لوگ بھی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کریں گے۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے کال کا، اور ہندو مسلک کا ہے، اردو کی شاعری کرنا ہے اور ہندی کی شاعری کرنا ہے، بہت بڑا شاعر ہے۔ اس لکھا کہ ربیع الاول شریف کا سونا مہینہ جس وقت طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے اور سالوں سے جلوہ فکن ہوتا ہے، ہر پاسے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک کے محفلہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایمان والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک کی سنت بھی اللہ تعالیٰ نے عالم مصداقی کی دو محفلہ سجائیاں ہیں۔ ایک آپ کی توحید دی، اس دے وچ اللہ نے سارا جمع کیتا ہے، تو دوجی اللہ پاک نے اپنے محبوب میں میلاد پاک کی محفل سجائی، تو گویا سا اللہ کی سنت ادا کرنے۔ تو اس شاعر نے لکھا کہ مسلمانہ دے خطیب بھی اپنے پیارے نبی کی تعریف دے اندر مصروف ہیں، ادیب لکھن دے اندر ہے، شاعر حضرات اپنی شاعری کے ذریعے سنے محبوب کی تعریفہ پہ کریں۔ انہوں خیال آیا کہ اگرچہ میں مسلمان نہ ہوں لیکن یہ ہے نا کہ اللہ کے محبوب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسان، ساری کائنات انسانیت ہوتے اللہ کے محبوب کا احسان ہے، اس سے کوئی شبہ والی گل نہیں ہے۔ تو اس آکے بھی اس ناطے دے نال میں نے بھی کچھ یعنی اپنی شاعری کے انداز دے اندر اس ہستی کی بارگاہ کے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ اور وہ اپنے عقیدت کا ہندو مسلمان نہیں ہندو ہے، وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا بھی ہے اپنے انداز دے اندر۔ کس طرح وہ ایک دو شعر میں عرض کرے سا، وہ شاعر آتا ہے کہ ایک ایسا امیر ترین آدمی، بڑا امیر ترین آدمی ہے، کہ میں اس کو ون کے کیڑی شاید منگا، بلکہ وہ میں خود آتا ہے کہ بھئی تینوں جیڑی شاید کی لوڑ ہے مانگ رکھیں، میں نے جو ہر شاید میسر ہے، اللہ نے ہر شاید دیتی ہوئی ہے، جیڑی شاید تم منگن سے میں تینوں لے دے سا۔ تو شاعر آتا ہے میں کیڑی شاید اس کو منگ سا، شاعر آتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دو عالم کی دولت کو اپنے دامن میں چھپا لے۔ شاعر آتا ہے ایک ایسا شخص جس نے رب کریم نے دعا جہانا دیا بڑیاں بڑیاں نعمت عطا کی دیا، وہ میں نے بولا دے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دو عالم کی دولت کو اپنے دامن میں چھپا لے، پھر اے کال کا تجھ سے پوچھے کیا لے، نالین محمد کو تو آنکھوں سے لگا لے۔ شاعر آتا میں اس کو سمیاں میں نے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کسی مال و منال کی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے کو
اللہ دے پیارے محبوب محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نالین پاک موجود ہیں. او نالین میں نو لے جا میں اپنی اکھیاں تے لاؤنا چاہتا ہاں. ایک ہندو شاعر دی عقیدت ہے الحمدللہ اصل مسلمان ہیں. اسانو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت ہے محبت ہے اور یہ عقیدت محبت دے تحت ہی اسا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیا محفلہ منعقد کرے ہیں اور اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق نوجوان نسل دے اندر اسا اجاگر کرنے ہیں پیدا کرنے ہیں تاکہ اور خاص طور پر یہ بھی ہے کہ اصحاب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لاجواب ہیں. اللہ پاک نے محبوب سب اس کائنات کے اندر بھی اور قبر کے اندر جس وقت ایسا بندے نو رکھے دے ہیں نا تو سارے پیچھا ہٹ کے چلے گئے. دیکھو نا جی بھراما نو کیڑا پیار ہوندا ہے بھراما دے نال ہے جی اور پیو نو پتراں دے نال دوستاں نو دوستاں دے نال تے پھر ماں دا پیار تا اولاد دے نال ایک ضرب المثل ہے. ٹھیک ہے نا جی ماں دا پیار اپنی اولاد دے نال ماما بھی بڑی اچھی چیز ہے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ دے محبوب فرمانے کاش میری ماں جیتی ہو گیا اور میں عشاء کی نماز کی نیت کر چکا ہوا. اللہ اکبر فرض نماز دی میں نیت کر چکا ہوا اور میں میری ماں کھڑکی کھول کے آواز لے رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز لے رہا تے میں کھڑکی کھول کے آجو تشریف لے میں کھڑکی کھول کے تے میں نو آواز دے رہے ہیں نا میری اماں جی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نماز تروڑ کے اپنی اماں جی دے اس دوتے لبیک آکھا اور میں آکھا لبیک یا امی اماں جی میں حاضر ہاں پہلے تو حکم کر میں اللہ کی نماز بعد ہی پڑھ گئی. سبحان اللہ. تو ماما بھی چھوڑ گئے سارے دفن کرنے کے بعد ہر کوئی ہٹ گئے اور لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس نے قبر دے اندر بھی تشریف پھیلانا ہے. کسی نے آکھا میرے بھائیں جدا میں مریا میرے بھائن پھرا جدا میں مریا میرے بھائن پھرا میری میت تے ویر وہان لگے میرے نال محبتاں کرن والے میری قبر تے مٹی پان لگے. میں رو آکھیا ذرا ٹھہر تا جا مینوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے. آواز آئی گھبرا نہیں کملی والے تشریف لے آن لگے. اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت قبر کے اندر بھی اثارے نال ہے اور حشر کے اندر بھی پوچھا گیا آقا یہ دسو قیامت آلے بھی اگر اسا تو تلاش کروں تو یا رسول اللہ تساں اس معاشر دے میدان دے اندر تساں کتھے ہو سو. صحابی دے عقیدے تو بھی قربان بنیا پوچھتے پہن یا رسول اللہ جن اللہ قیامت قائم کرے سی معاشر کا میدان ہو سی تو اس معاشر کے میدان ہی چاہتا اگر تو ہم اسا لبڑا چاہوں تا کتے ہو سو. پھر اللہ دے محبوب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کہا پتہ ہے اگر تو میں اتھے بیٹھا ہاں معاشر قدہ قیامت آگڑی ہے میں صحابی نے بھی پتہ ہی یہ ہستے یہ تشریف فرمائیں یہ بیٹھے فرش دے ہوتے ہیں کہ عرش نو بھی دے دے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلے جبرائیل سدرۃ المنتہا کو نزول کرے ہیں سدرۃ المنتہا کو اللہ کا حکم اللہ فرماوے اے جبرائیل یہ میرا حکم میرے محبوب تک پہنچا دے. کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی جبرائیل سدرۃ المنتہا کو دینے تلے روانہ تھی بھائی. سدرۃ المنتہا کوئی یہ لاہور کراچی نہیں ہے. پہلا آسمان دوجا تریجا چوتھا ستواں آسمان اور ستاں آسمانہ تو اتے سدرۃ المنتہا ہے. آخری منزل ہے فرشتہ جبرائیل دی اس تو اتے کوئی نہیں بھائی سکتا. اللہ دے محبوب مسجد نبی دے اندر تشریف فرما ہو گئے نا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے نا سونا محبوب فرماتے ہیں انی لا اجد ریح جبرائیل. فرمایا صحابہ میں جبرائیل کی خوشبو پئی آتی جبرائیل کی خوشبو آتی پئی ہے. تو سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا
وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ بھی تو نہ بھی جان دے اللہ نے وہ سارے کو ہمیں سکھا دیا۔ بعض حضرات امی دا معنی کریں گے ان پڑھ نعوذ باللہ، بہت سارے قرآن دے ترجمے تو سب دیکھ سو کہ امی دا لفظ او نعوذ باللہ محبوب دا ان پڑھ دا کر دے، حالانکہ لفظ امی یہ حضور علیہ السلام دی علمیت نو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، دوسری تعالیٰ نے پہلے بیان کی کہ امی تو پہلے رسول اور نبی دی۔ رسول ہوندے جڑا اللہ تو رسالت دا منصب تے فیض اللہ پاک دے سارے احکامات دا حامل، اور نبی ہوندے ناباون تو یعنی اللہ پاک اللہ تبارک و تعالی دی ذات اور دی صفات اور اللہ تعالی دی کائنات دے متعلق خبر نہیں من والا۔ یہ دا بندہ یہ دو صفت بیان کرن تو بعد اللہ پاک نے امی کی صفت کیوں بیان کی ہے؟ امی کی صفت اللہ نے اس واسطے امی دا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ ان پڑھا، امی دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ میرا اللہ فرمیتا ہے میرا محبوب کسی انسان کو نہیں پڑھا، یہ جو دیتے ہو نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اللہ شان اور علمیت رکھ دے ہیں، اتنا مقام رکھ دے ہیں، یہ انہاں دا علم جڑا ہے جڑا میں اللہ نے انہوں نے عطا کیتا ہے ڈائریکٹ میں عطا فرمایا ہے، یہ علم واقعی طور پر میں علم عطا فرمایا ہے، میرا محبوب کسی دا شاگرد نہیں ہے۔ لفظ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمیت کو ظاہر کرتا ہے، شان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ قیامت علیہ ترائے مقامات جو وچوں ایک مقام ہوتے میں موجود ہو سکتا، ترائے مقامات اللہ نے محبوب نے فرمایا، یا فرمایا کہ میں پرسرات پہ ہو سکتا، یا حوض کوثر پہ ہو سکتا، یا پھر میں میزان پہ ہو سکتا جتنا میری امت اعمال کا وزن کیتا۔ ترائے مقامات ایک مقام ہوتے میں موجود ہو سا، عرض کی کہ سونا محبوبہ ان ترائے مقامات ہوتے موجود ہونے دا کیا سبب ہے؟ اللہ نے محبوب فرمایا میں پل سرات پہ کھڑا ہو سا، میری امت دا گزر ہو سی نا پل سرات تو میں ایسا رب سلم امتی، اے کائنات دا مالک میری امت نو سلامتی دے نال پار سلامتی دے نال میں کھڑا ہو سا دعا کردہ اپنی امت واسطے، ٹھیک ہے نا؟ اور فرمایا میزان کے اس واسطے ہو سا کہ میری امت دے اعمال صالحہ کسے اگر کم ہو سن تو میں اپنے جیب رحمت درود پاک دی پرچی کر کے اس دے نیک عمل دے اندر رکھ دے سا، اس دے نیک عمل بھاری ہو ویسے اور اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دے سا۔ اور اللہ دے محبوب فرمائے میں حوض کوثر تے اس واسطے ہو سا میری پیاسی امت معاشر دے میدان دے اندر آسی، پیاسی امت میری معاشر کے میدان کے اندر آسی تو اس مقام دوتے جس وقت پیاسے ہو کے حوض کوثر پہ آسن تو میں حوض کوثر دے جام بھر بھر کے انہوں نے پلے سا۔ اور اللہ نے محبوب فرمایا امت اتنی زیادہ آپ 1400 سال تک گزر گئے ہیں، قیامت تک اللہ نے محبوب دے کتنے غلام ہو سن، کتنی امت ہو سی، ذہن شاید آوے کے لینا لگ ویسن، قطارہ ہو سن، باری دا انتظار ہو سی، بھئی او 8 بجے میں پانی پیوا، اللہ دے محبوب فرمائے میرے حوض کوثر دیئے شان ہے کہ آسمان دے اتنے تارے نہیں ہیں جتنے میرے حوض کوثر دے پیالے ہو سی، بڑی شان ہے۔ یا رسول اللہ حق جائے یا چلو دیکھ تھوڑا یہ خطاب نہیں میں تاریخ سادہ جی ہاں جی اچھا ذرا محبت اللہ درود شریف چا پڑھو۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد پاک دی محفل دا اور اسے شامل ہومن دا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام عطا فرمائے ہے۔ سورہ محبوب کی تعریف کی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ نے محبوب کی طرفوں اس کا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اس سے کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلام نے شان فارسی دے اندر ایک نعت لکھی، ٹھیک ہے نا جی؟ ز مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم، بڑی خوبصورت نعت ہے۔ اور مزید بھی کہہ لیں کہ یہ نعت یہ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی ہے نا تبلیغی نصاب ہے، سارے تبلیغی گرامہ اس دے اندر ایک فضیل درود پاک دا کسی دور کے رسالہ اکٹھے ہوتا ہے، ہن وہ علیحدہ ہو گئی ہے،
ان علیحدہ کر چھوڑنا اس فضائل درود پاک کا رسالہ جیرا مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے اس کے اندر یہ نعت شریف اور اس نعت شریف لکھن کا سبب وہ سارا مولانا زکریا نے اپنے رسالے کے اندر لکھا ہے. مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی اس نعت کو درج بھی کیتا ہے انہوں نے تبلیغی نصاب کے مصنف جڑے ہیں جنہوں نے فضائل نماز لکھی فضائل روزہ فضائل حج زکات اکٹھی کر کے جڑی کتاب بغل گن کے ہر جگہ دے پھر ٹوٹے رہتے تو اسی فضائل درود پاک کا رسالہ بھی ہوتا ہے تو اسی کے موجود ہے. تو مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ نے جلے نعت لکھی اللہ دے محبوب دی پھر خیال آیا کہ میں اللہ دے محبوب دے روضے تے بن کے اس نعت شریف کو پڑھا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو بھی توفیق عطا فرما دے اور سارے نصیبی جو ہے کہ سونے محبوب دے روضے دے پاک تے جا کے صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کرائیں. ٹھیک ہے نا جی. تا یہ ویلے تیار روانہ ہوئے نا تے مدینہ منورہ کے قریب آئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدینہ پاک دے گورنر رات خواب کی زیارت فرمایا کہ او فلانے رستے تے قافلہ آیا کہ اس دے وچ عبدالرحمن نام دا ایک شخص ہے اس نو تو اساڑے روزے تے نہ آمن دے اس نو روزے تے نہیں آمن دے. اچھا وہ سویرے جناب سپاہی دوڑائے اور پوچھا اور مولانا عبدالرحمن جامی نو جناب انہوں نے کہی دی سڑ چھڑائی. دوسری رات پھر اللہ دی محبوب دی زیارت ہوئی فرمایا کہ روزے تے نہ آمن دا ایک سبب ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مجرم ہے وہ تو سارا مہمان ہے سارا مہمان ہے. اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اگر مہمان ہے تو اس نو تو سا کیوں نہ آمن دے دے. اللہ دی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ ہے کہ اس نے اساڑی شان کی نعت لکھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اساڑے روزے تے آ کے وہ نعت شریف پیش کرے. اب جس درد دے نال جس عقیدت دے نال جس محبت دے نال جس ذوق دے نال اس نے نعت شریف لکھی ہے اور جس عقیدت اور محبت دے نال آ کے پیش کرنا چاہتا ہے فرمایا پھر یعنی شریعت دے ظاہری اصول ٹوٹ دن اسانو اپنی قبر تو بہرام رکھو انعام ملتا ہے. حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا تے عرض کی سونا محبوبہ یا رسول اللہ آج میں بغیر زیارت کیتے نہ بیٹھا. عقیدت ہے نا محبت ہے عقیدت اور محبت ہوئے تو سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے دے. ساری گل عقیدت اور محبت دے نال تعلق رکھدی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمیتا ہے کہ میں بندے دے حسب و نسب نو نہ لے دا میں بندے دے جاہ و جلال نو صورت نو اس دے حسب و نسب نو نہ لے دا بلکہ میں دل اور نیت نو دیکھا. دعا کرو کہ دل سارا صاف ہو بنی. لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسا اس دل کے اندر بہت ساری غلاظتیں جمع کیتی ہوئی ہیں. پہلی چیز تو ہے کہ مسلمان دا بغض ایسا اس کے اندر جمع کیتا ہے حسد اس کے اندر ہے غیبت اس کے اندر ہے اناج اس کے اندر ہے ساری جڑی قبیحات ہیں وہ ساری ایسا اپنے اندر جمع کیتے ہوئے ہیں. ان تو ایسا جب بھی پا کھڑوتے ہیں جناب دوستی بھی جب بھی پا کھڑوتے ہیں کہ اندر بغل چھرا گر کے کھڑوتے ہوتے ہیں. یہ نہیں دل صاف کر کیونکہ میرے دوست دل ایک ایسی جگہ ہے جڑا میرے اللہ دا گویا عرش ہے اور اللہ دا ٹھکانہ ہے. کہ صاف ستھری کھاتے تو مانگنا پسند کرتا ہے کہ اپنے دل کو صاف کر تاکہ یہ دل تیرا اللہ دا مسکن پڑ رہے. ٹھیک ہے نا اللہ دا مسکن پڑ رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ساری زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جب قرآن کا جڑا موضوع ہے نا وہ انسان ہے. ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے عنوان اس کا کہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور اللہ کے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ پوری حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن انسانیت یہ صفت جڑی ہے کہ تو دشمن بھی تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے نا اپنے عمل دے نال آپ نے ظاہر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے نے درخت دے تلے ذرا تھوڑا غور کرنا اپنے نظریے تے بھی زور کر یہ حدیث پاک میں ذرا سن کے. اللہ کے محبوب سوتے ہوئے ہیں یہ کافر ہے آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے کافر نے آ کے تلوار چاہ کے تے اللہ کے محبوب کی آنکھ بھی کھل گئی بلکہ اللہ کے محبوب فرمایا کہ میرا سمنا تو سمن کی طرح بھی نہیں. ٹھیک ہے تنام عینی ولا ینام قلبی فرمایا تو سمجھے ہو سمجھے ہو فرمایا میں سمجھا ہاں
میری آنکھ لگی ہوئی ہوتی ہے بظاہراً لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہوئے تو وہ آکھن لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو تینوں کون بچے سی، تلواروں دے ہاتھ تھی میرے کو تینوں کون بچے سی؟ اللہ کے محبوب فرمایا میرا اللہ، میرا اللہ۔ بس آنکھن دی دے رہی وہ کافر کمبن لگی، تلوار ان کے ہاتھوں چھوٹ گئی۔ سونے محبوب نے تلوار اٹھا کے فرمایا میرے اللہ نے مینوں بچا گیا، ہن تو دسا تینوں کون بچے سی؟ اس نے اپنی گردن جھکا کی تا اقرار کیتا کہ بس میں ہن تہاڈے رحم و کرم دتے ہاں، میں تہاڈے رحم و کرم دتے ہاں۔ یہ لوگ اس نے گردن جھکائی نا، اللہ کے محبوب نو آیا ہے مارن واسطے، اور اعلان بھی اس نے للکارا بھی ہے کہ میں تینوں قتل کرنا چاہتا، کون بچے سی تینوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس نے گردن جھکا لی تھی نا، اللہ کے محبوب نے میں جا میں تینوں معاف کر دیتا۔ آئے یہ جگر سادہ نہیں ہے، اس نے جناب معاف کرنے واسطے تیار ہی نہیں ہے۔ سکا بھرا ہے، بھرا نے معاف کرنے واسطے تیار نہیں، بھرا دی شادی قدرت میں تیار ہوتی ہے، وہ غریب منتا کرے دے بھرا دیا، منتا کرے دے بھرا غلطی ہو گئی ہے، میرے پتر کی خوشی ہے، مہربانی کر بھیڑ آ کے منتا کرے دیئے بھرا دیا، منتا کرے دیئے کہ بھرا میری پتر دی خوشی ہے، ہی کو پتری میں تیرے کو لائیے، میری ساری غلطیاں میں منے دیا، حتیٰ کہ جس وقت نہیں منتا وہ اپنی چادر اتار کے بھرا دے پیروں کے چل سٹے دیئے، لیکن پھر بھی اسادہ جناب دل پر سیجدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسا اپنے دل کے اندر یعنی کہ اناد بھرا ہوئے، صاف ستھرا نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا میں تینوں معاف کیتا، وہ ٹر پیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ بلا کے فرمایا جوانا گل سن، اسا غزوہ اور جہاد تو واپس آنے پائے تھا، میرے کل کوئی ایسی شائی کوئی جیڑی میں تینوں تحفے دے اندر دے ماں، تحفے کا حقدار ہے، تحفے کا حقدار ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے کول اس وقت کوئی ایسی شے کوئی نہیں جیڑی میں تینوں تحفے دے اندر دے ماں، اے میری تلوار گھن ون، اے تلوار میں تینوں بخش دیتی ہے۔ پھر تلوار اس نے ہلی نا، آنکھیں لگا سونا محبوبہ دنیا جھوٹ بول دی ہے، میں قسم کھانا اور میں گواہی دینا کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے انسانیت پوری کائنات انسانیت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اور سبق دیتا ہے امت کو، سب تعلیم نے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ عورت یعنی آپ کے رستے سے کنڈے بچھے دیے، اگر وہ بیمار ہو گئی ہے کہ شکر کرنا چاہیے ہے نا، سانو جو کوئی تکلیف دے دے کہ وہ اتشار ہے تو لگا بنیے کہ ایسا شکر ہے جان چھٹ گئی ہے، ساری جان چھٹ گئی ہے اس کو، میں تو روز تکلیف دیتا ہے، اصلا تو یہ گل کرے دے ہیں، لیکن اللہ نے محبوب فرمایا او بھائی نظر نہیں آتی پئی جیڑی اساں دے رستے دے اندر گڈے بچھے دی ہوں گے، عرض کی کہ سونا محبوبہ بیمار ہے، چنگا ہے بیمار ہے، صاحب نے کہا یا رسول اللہ تو بڑی تکلیفاں دے دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں آؤ چلتے ہیں، ان دی بیمار کرسی کا لا دے، آئے آئے میں قربان جاوا محبوب تیرے سبحان تیرے اتنا چکرا سارا نہیں ہو سکتا، سارا تو نوکر بادشاہ اگر کام نہ کرے تو سو برکات کی نہیں کرے تھے، چھٹی دے دیتے ہیں بھئی کئی کام پورا نہیں کیا کرے گا بھئی تو فارغ ہے سارے کو۔ اللہ نے محبوب فرمایا چلو ادھر پوچھنا کہ یا رسول اللہ تمہارے رستے کے اندر کنڈے بچھے دیے، اللہ نے محبوب فرمایا میں امت کو تعلیم دینا چاہتا، اگر تمہارے محلے کے اندر شہر کے اندر مسلمان بیمار ہو گئے ان کی پرسش کرے سو ثواب مل سکے، اگر کافر مشرک اگر کوئی غیر مسلم تمہارے محلے چلا رہے اگر وہ بیمار ہو گئے ان کا پوچھنا کرے سو تاکہ ثواب مل سکے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کریں گا کہ سونے محبوب کی جو محفل میلاد سجینے ہیں اس کے اندر حکمتیں ہیں، میں ایک میلاد پاک کا ذکر کرے سا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے چند جملے بھی عرض کرے سا، عقیدت اور محبت علیہ ذرا سارے درود شریف کیا پڑھ ویسے طرح
محافل میلاد عقیدت اور محبت کے نال شامل ہونا، منعقد کرنا، اس کا ایک اجر و ثواب موجود ہے۔ اور سارے مغلیہ خاندان کے اندر ایک بادشاہ گزرے، بہادر شاہ ظفر۔ اس کا ایک معمول ہے کہ میں نے اس کے کارنامہ نال کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا ہے، تاریخ کے اندر جو کچھ ہے وہ تو سب پڑھا ہے اسی، مگر اس کا ایک اچھا معمول ہے۔ ویسے بھی شاعر ہے تھوڑا ذہن رکھتا ہے مذہبی خیال کا کہ ہر سال وہ اپنے محل کے اندر سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل بنے گا، ہر سال میلاد پاک کی محفل بنے گا۔ اور اس محفل میلاد کے اندر ظاہر ہے کہ بادشاہ کا پروگرام ہوتا ہے، بڑے بڑے عالم آتے ہیں، فاضل آتے ہیں، اور جس طرح سارے پروگرام ہوتے ہیں سب بڑے بڑے عالموں سے لا کے ہوتے ہیں اور تقریریں سنتے ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ سارے کچھ مقرر ایسے ہیں یہ کہ جناب اعلیٰ مکا کر کے آندر 50,000 40 ایک مولوی اگر 40,000 مک کے آندہ پیے، 50,000 مک کے آندہ پہ اپنے دین نو فروخت کر کے، اپنے ایمان نو فروخت کر کے، اپنے مذہب اور مسلک نو فروخت کر کے انہیں ممبر رسول دے بہ کے اللہ دے رسول دی کے نشان بیان کر گئی کیڑا اس کا مقصد ہونا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ بہرحال بادشاہ کے پروگرام کے اندر جناب بڑے بڑے عالم موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عالم موجود ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا پروگرام ہوتا ہے، ان کو اس طرح یہ نہیں ہے کہ میلاد شریف بناؤ تو زیادہ خرچہ کی ضرورت ہے اور زیادہ نہیں، اگر تھوڑا بھی یہ عقیدت اور محبت ہے۔ میں تو دوستوں نے مشورہ لینا اگر زیادہ نہ کر سکوں نا تو گھر دے اندر بچیاں نو ساری کے ہی کمرے نو صاف ستھرا چا کرو تے خوشبو نال معطر چا کرو تے بچیاں بہ ویاں تے قرآن دی پہلے تلاوت چا کریں، پھر سونے محبوب تے درود چا پڑھیں، پھر اس تو بعد درود پاک کوئی بیان کرنے والی بچی ہوگی تو بیان کر چھوڑے، نہیں تو پھر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام۔ سانو دوست آدھے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کے درود و سلام بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس تو بھی میں اللہ پاک نے نماز کے اندر درود رکھا ہے۔ نماز دو قسم دی ہے، ایک فرض عین ہے تے ایک فرض کفایہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل؟ فرض عین ہے کہ پنج نمازاں پڑھتے ہیں، فرض عین ہے کہ جنازہ پڑھتے ہیں، وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے درود رکھا ہے تے فرض کفایہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کھڑو کے درود رکھا ہے۔ جنازے کے اندر قرآن اللہ نے نہیں رکھا، جنازے کے اندر قرآن نہیں پڑھتے، نہ الحمد پڑھتے ہیں، نہ کوئی سورت پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف ثنا، اس کو بعد پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو جنازہ کہنا آکر بھی یہ درود پاک آدھے تو نہیں گیا کر، تو آدھے نکھڑوں کے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ میری اللہ نے نماز کے اندر کوہاں کیفیت کے اندر درود پاک رکھ کے اپنی مخلوق نو، محبوب کے غلامہ نو ایک پیغام دیتا کہ میں اللہ دا فرض عین بھی میں اللہ دا ہے، فرض کفایہ میرا ہے۔ ایک نماز جو میں بہ کے درود رکھے، بہ کے بھی پڑھو، ایک نماز میں کھڑو کے درود رکھے، کھڑو کے بھی ادب دل درود پڑھ کے کرو، میرے محبوب تو تے درود پڑھ کے کرو، ٹھیک ہے نا؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پڑھ کے بچیاں، اور اس تو بعد محفل ختم ہو گئی۔ عقیدت اور محبت، سارے جن دار و مدار عقیدت اور محبت ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نبی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عرض کی کہ یا رسول اللہ کبھی میں نے گھر قدم رجا تھا فرماؤں۔ اللہ نے محبوب فرمایا کہ کیوں نہیں؟ مجھے ذہن ہی چاہیے کہ میں نبی نہ ہاں، ذرا غریب بھی ہاں کہ ممکن ہے کہ اللہ نے محبوب میری دعوت قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غریبت تے زیادہ مہربان ہے۔ ایک اور آتا ہی آنکھا لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل تو سنو، فرمایا اتھائی سنن دی ہے تا اتھائی سن دا، نہیں تو مدینے دی جس گلی چاہتے میں تیری گل سنن واسطے تیار ہوں، جس جگہ سے میں محمد تیری گل سنن واسطے تیار ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر دیا ہے غریباں کے نال، محبت کر دیا ہے، عقیدت رکھ دیا ہے۔ جماعت کی نماز قائم ہو چکی ہے اور تکبیر ہو چکی ہے، صفحہ درست ہو گئی ہیں، اللہ کے محبوب مصلی تو تے تشریف گھن گئے، بس اللہ اکبر آ کے نماز کے اندر داخل تھیم رہے۔ اللہ آزان ہو اچھا اللہ اکبر آ کے نماز تے نیت کرنی ہے کہ کوئی دے دروازے تے کسی نے سوال کر دیتا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ۔ اللہ نے محبوب فرمایا صحابہ ایمیں صفحہ بن کے کھلوتے رہو، میں پہلے اس دی مدد کرے سا تے بعد میں اللہ کی نماز پڑھ سا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ یا زندہ محسنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان ہے ایسا ہوتے احسان امت ہوتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں عرض کیا کریں ہم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک بھی ایک محفل بادشاہ دے محل دے اندر جناب سج گئی. رات ساری رات میلاد ہوتا ہے تے لوگ آمنا شروع ہو گئے. ظہر تو دوپہر تو شروع ہو گئے شام تک یہ قریب آیا نا تے محل دے اندر کوئی جگہ نہیں بچی اور بادشاہ نو آرڈر دیونا پیا کہ ہن بوہے بند کر دیو دروازے بند کر دیو. باقی لوگ جڑے ہن آندے پے پوچھا دے واسطے تکلیف دا سبب بن دے اس واسطے دروازے بند کر دیو. جڑے اندر آ گئے ٹھیک ہے باقی باہر دے باہر رہ گئے. تے دلی دے اندر ایک عورت ہے عمر دی بڑی ہے جسم دی کمزور ہے پر ایمان دی بڑی پکی ہے. اس نے اپنی بچی نو اٹھایا آقا لگی بچے سنے بادشاہ دے محل دے اندر سنے محبوب دے میلاد دی محفل ہوندی پئی ہے. آج چلتے ہیں اس محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی محفل وچ کے اساں بھی اللہ اور اللہ دے محبوب دی تعریف سنتے ہیں. سبحان اللہ. اساں بھی بچ کے تعریف سنائیں. وہ جلے دروازے دے پہنچے نا بڈھڑی دربان دروازہ بند پیا کرے گا آڈر کیوں ہی بادشاہ تے بڈھڑی بھی دروازے پہ پہنچ گئی. کیا کہا لگی دربان میں نو اندر آما دے میں میلاد سنن واسطے دلی دے فلانے محلے دی تو ٹور کے آئی ہاں. دربان آکھا لگا اما گل سن اندر گنجائشی کوئی نہ عورتوں والے پاسے نہ مردوں والے پاسے اس واسطے تو باہر رہ بھائی بادشاہ دا آرڈر ہے میری نوکری دا مسئلہ ہے. اما آکھا لگی دربان میں کوئی باہمن دی جا بھی نہ گر سہی میں دو قدمہ تے کھڑومن دی جا دے جا. میں ساری رات دو قدمہ تے کھڑو کے اپنے سنے محبوب دی تعریف سنتی رہا. میں نے مایوس لگا. دربان نے دروازہ بند کر دیتا. آکھا لگا اما میں مجبور ہوں میں نے معاف کر دے. بڈھڑی بہر ساری رات بیٹھی رہی. میلاد اندر ہوندا رہیا. کوئی آواز ان دے کرنا تے پہنچ دی ہے کوئی نہیں پہنچ دی. پھر ان دے ذہن وچ ایک خیال آیا کہ اگر بہادر شاہ ظفر اپنے محل کے اندر میلاد مصطفیٰ منا سکتا ہے تو میں اپنے گھر کے اندر محبوب دے میلادی محفل کیوں نہ منا سکتا. یہ خیال آیا تو ان کے اندر خوشی تھی کہ لہر دوڑ گئی کہ سونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غریبہ نہ تا زیادہ محبت فرمیتے ہیں میں عرض کرنے دے پیام نے کہ نبی نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میری دعوت قبول فرماؤ کہ اللہ دے محبوب فرمایا دعوت بھی قبول ہے. کدا ہمارے کس وقت یا